الحلقات تحت صدري بآيات من القرآن هي الحلقات تملأ. رات 12 بجے کا وقت تھا. نیو یارک میں 20 سال سے مقیم پاکستانی 47 سالہ محمد سہیل اپنا سٹور بند کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک ایک نقاب پوش امریکی ہاتھ میں بیس بال کا بلا پکڑے سٹور میں داخل ہوا اور سہیل کو چیختے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس جتنی بھی رقم ہے اسے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا. سہیل نے یہ دیکھتے ہی کاؤنٹر کے نیچے رکھی اپنی پستول نکال لی. سہیل کے ہاتھوں میں پستول دیکھ کر ڈکیت کو اپنی موت نظر آئی اور اس نے بلے کو فوراً پھینکتے ہوئے سہیل سے اپنی جان بخشی کی بھیک مانگی اور روتے ہوئے کہا کہ وہ بے روزگار ہے اور اس کے بچے پچھلے کئی دنوں سے بھوکے ہیں اور اس مجبوری کے تحت وہ ڈکیتی کرنے پر مجبور ہوا. سہیل کا دل اس کے آنسو دیکھ کر پسیج گیا اور اس نے ڈکیت سے کہا کہ اگر وہ آئندہ ڈکیتی نہ کرنے کا وعدہ کرے تو وہ اسے معاف کر سکتا ہے. وعدے کے بعد سہیل نے اس کو کھانا کھلایا اور اپنی جیب سے $40 دیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لے جائے. امریکی ڈکیت کے لیے سہیل کا یہ رویہ حیران کن تھا. ڈکیت نے سہیل سے کہا اگر آپ چاہتے تو اپنی دکان میں ڈکیتی کی اس کوشش پر مجھے ہلاک یا پولیس کے حوالے کر سکتے تھے. آپ نے نہ صرف مجھے معاف کیا بلکہ میرے بھوکے بچوں پر ترس کھا کر ان کے کھانے کے لیے رقم بھی دی. سہیل نے اس امریکی سے کہا کہ اس کا مذہب اسلام رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے. امریکی سہیل کی عفو اور درگزری سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سہیل سے اس کی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. سہیل نے اس سے کہا کہ اگر تم کسی دباؤ یا خوف کے بغیر دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں تمہیں کلمہ شہادت پڑھاتا ہوں. اور اس طرح امریکی نے اپنے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. سہیل نے اسے قبول اسلام کی سعادت حاصل کرنے پر گلے لگا کر مبارکباد دی اور اسے کہا کہ تم آج سے میرے مسلمان بھائی ہو اور تمہارا اسلامی نام نواز شریف زرداری ہے. سہیل نے یہ نام اس لیے تجویز کیا کہ اس واقعے سے قبل وہ ایک پاکستانی ٹی وی چینل پر خبریں دیکھ رہا تھا جس میں زرداری اور نواز شریف کا نام دیا جا رہا تھا. وہ جلدی میں یہی نام اس کے ذہن میں آ گیا. اس واقعے کی خبر نیو یارک میں مقیم مسلمانوں اور امریکی میڈیا کو ہو گئی کہ کس طرح ایک پاکستانی نے رحم دلی کی ایک نادر مثال قائم کی. ایک دن پہلے اوباما کی گئی اس تاریخی تقریر جس میں انہوں نے مسلمانوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا نے امریکی میڈیا کو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر مائل کیا اور اس کے نتیجے میں امریکی میڈیا جو ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتا رہا ہے نے بھی اس خبر کی بھرپور تشہیر کی اور بین الاقوامی اداروں نے محمد سہیل کو انٹرویو کے لیے بلایا اور اس واقعے کی تفصیلات نشر کیں اور امریکیوں کو یہ باور کروا دیا کہ مسلمانوں سے خطاب کے بعد امریکیوں اور مسلمانوں کے رویے میں
مثبت تبدیلی آئی ہے۔ محمد سہیل کے کردار کو امریکہ سمیت پوری اسلامی دنیا نے سراہا اور محمد سہیل راتوں رات ایک ہیرو کے طور پر ابھرا۔ ایک تحقیق کے مطابق یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور قرآن یورپ اور امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے۔ 11 ستمبر کے بعد لوگوں کو یہ تجسس ہوا کہ یہ کیسا مذہب ہے کہ جس کے نام لیوا اس پر پروانہ وار جانیں نچھاور کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی جستجو نے انہیں قرآن کے مطالعے کی طرف راغب کیا، جس سے انہیں اسلام کو سمجھنے کا موقع ملا۔ انہیں یہ علم ہوا کہ اسلام ایک جامع مذہب ہے۔ انہیں قرآن کے مطالعے سے قلبی سکون حاصل ہوا۔ انہیں یہ احساس ہوا کہ اسلام کے متعلق ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی تھیں۔ اسلام ویسا مذہب نہیں جیسا مغربی میڈیا اسے پیش کرتا ہے۔ اپنی حالیہ تقریر میں امریکی صدر باراک حسین اوباما بھی اسلام کی تعلیمات سے متاثر نظر آئے۔ مغرب ہمیشہ یہ تشبیر کرتا رہا ہے کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج امریکیوں کو بھی سہیل کے اس رحم دلانہ کردار سے اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام بزور تلوار نہیں بلکہ بزور کردار اور رحم دلی سے پھیلا۔ اسلامی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے اور خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہندہ نامی عورت کو بھی معاف کر دیا جس نے میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا لیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب ہندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کیا، مگر اسے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ اسے دیکھ کر مجھے میرے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔